حامد خان صاحب تو یہ پوزیشن ہے جی، واٹس اے بگ ڈیل؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بات کو خام خواہ الجھایا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے یا کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے. یہ تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہی کچھ ہو رہا ہے. جس کسی کو وکٹمائز کرنا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی الزام لگا دو، اس کی بات کو توڑ موڑ کے پیش کر دو اور اس کو غدار بنانے کی کوشش کرو. حالانکہ یہ ساری بات بے بنیاد ہے. کس کو نہیں پتا کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جتنے اور بھی لیڈر اور کارکن ہیں وہ سب محب وطن لوگ ہیں. تو اس بات کو اگر انہوں نے ایک مثال کے طور پر پیش کی ہے کہ آپ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں، یہ ایک اہم دستاویز ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ہر ایک کو پڑھنی چاہیے پاکستان کی تاریخ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے صرف ایک موازنہ کیا ہے اور کہا یہ ہے، میسج جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب کبھی عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا جاتا یا آپ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے کسی اور کو دے دیتے ہیں تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اور اس کا ہمیں بہت ہی تلخ تجربہ ہے جس کا انہوں نے ذکر کر دیا. اس سے بڑھ کے کوئی اور بات نہیں ہے. بات کو الجھایا جا رہا ہے، صرف مقصد عمران خان صاحب کو وکٹمائز کرنا ہے. اچھا تو اس پہ اگر آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ بالکل آپ 100% بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ رپورٹ بھی حقیقت ہے، اس پہ ہر سیاستدان نے بات کی ہے، ٹویٹس کی ہیں، سب کچھ اپنی جگہ درست ہے. ہمیں لگتا یہ ہے کہ چونکہ آخر میں اس ویڈیو میں جو اگر اس کو دیکھیں تو سمجھ یہی آتی ہے کہ کیونکہ جنرل عاصم منیر کی تصویر ہے ایک طرف اور عمران خان صاحب کی، اور کہا جا رہا ہے کہ اچھا بتائیں غدار کون ہے، تو اس وجہ سے یہ جو تمام انکوائری شروع ہوئی ہے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے حامد خان صاحب، جبکہ ابھی بھی عارف علوی صاحب کہہ رہے تھے کہ سٹیک ہولڈر سے ہی بات کریں گے؟ سٹیک ہولڈرز میں تو جنرل عاصم منیر ہی آتے ہیں. دیکھیے میں نے تو ایسے ویڈیو نہیں دیکھی ہے، صرف سنی ہے. دیکھ لیں سر، دیکھ لیں، ضرور دیکھیں. گزارش یہ ہے کہ جو بھی ویڈیو ہے یہ لوگ اپنی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں تصویریں لگا دیتے ہیں، لیکن اس کو کوئی ضرورت سے زیادہ اس بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تصویریں لگ بھی گئی ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. بات جو کہی گئی ہے اور جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بات تو پاکستان کے تاریخ کے حوالے سے ایک بات ہے جس کو سب لوگوں کو علم ہے. اس میں طرح طرح کے مطلب لیے جا رہے ہیں اور اس سے خاص طور پر کسی کو غدار کہنے کی جو کوشش کرنی ہے وہ بڑی ہی افسوسناک. اچھا یہ بتائیے گا کہ دوسری طرف اگر آپ عمران خان صاحب کے کیسز کا معاملہ دیکھیں اور جو آپ لوگ فارم 45 ورسز فارم 47 پہ ٹرائیبیونلز میں جا رہے ہیں، جو پنجاب میں ہوا ہے بڑا وہ دلچسپ ہے. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز آ سکتے ہیں وہ درست نہیں ہے، جس پہ ای سی پی نے کہا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے وہ درست نہیں ہے، وہ ان کے جو سٹرائک ڈاؤن کرنے آرڈیننس کو وہ مانے نہیں رکھتا. تو بحیثیت ایک لائر کے اور پی ٹی آئی کے لیڈر کے، سینیٹر کے، اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ کوئی آپ کی حکمت عملی اس پہ ہے یا یو ول لیٹ اٹ بی ناؤ؟ دیکھیے بات یہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر بائنڈنگ ہے. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہائی کورٹ کے حکم کی پابند نہیں ہیں. اور اگر ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ 6 ججز جو ہیں جن کو چیف جسٹس نے نامزد کیا ہے ٹرائبیونل کے طور پر، اور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ اپنا آرڈر پاس کیا ہے کہ ان کو ٹرائبیونل کے طور پہ نوٹیفائی کیا جائے اور کیسز ان کو دیے جائیں. پہلی دفعہ الیکشن کمیشن اس طرح دیکھا جا رہا ہے جو کہ کھلے عام آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں ڈی بی کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے. یہ کہنا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہم نہیں مانیں گے یہ تو کھلا غداری ہے اور آئین کی خلاف ورزی اور آرٹیکل 6 کی جو ہے خلاف ورزی ہے. اس پہ جی تو پی ٹی آئی کی کوئی رسپانس ہوگی یا لاہور ہائی کورٹ کا آپ خود ہی انتظار کریں گے؟ نہیں دیکھیں بالکل جو قانونی جو بھی چارہ جوئی ہے وہ کریں گے. ہم یہ بات نہیں کبھی اجازت دیں گے کہ آپ ہائی کورٹس کو
बेमानी बेबुगत कर दें और उनके ऑर्डर्स का जो है तबस्सुर उड़ाएं, और जबकि वो ऑर्डर जो है उन पर बाइंडिंग है। जी, अब वैसे लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कल ये फरमाया एक सिंपोजियम में कि वक्त का तकाजा है कि अब रिटायर्ड जजेस लगाए जाएं, तो वो ही लगेंगे। बहरहाल आप कह रहे हैं कि आप इसको मामले को लेके जाएंगे इनटू कोर्ट। और आप उस दिन हम देख रहे थे कि किसी के शो में आप फरमा रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो ये कहा जाता था पीटीआई में कि चीफ जस्टिस साहब केसेस में मत आए, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, आपने कहा वो पुरानी बात है, बात ठीक हो गई। लेकिन अभी जो 2 रोज पहले इन्होंने की है अपनी कोर कमेटी की मीटिंग, उसमें तो उन्होंने पूरा फिर से कहा है कि जी चीफ जस्टिस साहब मत आए, किसी उस बेंच पे ना बैठें जिसमें कि इमरान खान के केसेस हैं और साथ पीटीआई के कोई भी केसेस। इज दैट द पार्टी पोजीशन नाउ सेनेटर साहब? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जो अभी कल से जो केस की समाअत होने जा रही है, जिसके लिए फुल कोर्ट बनी है, उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि नहीं, हमने इतराज़ नहीं किया, बल्कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि इन केसेस को फुल कोर्ट सुने ताकि कोई किसी किस्म की उसमें कंट्रोवर्सी न पैदा हो। ठीक, तो आप कह रहे हैं वही पोजीशन है। आखिरी सवाल के ये जो अलीमा ने कहा है उनकी बहन ने, और अभी हमने सुना है भी कि उन्होंने कहा कि जी वो ब्लड जो हैं सैंपल्स जो हैं उसके रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा और हम इस पे परेशान हैं और वो हमारे भाई को कुछ हो ना जाए एक्सेट्रा, जहर दे दिया जाएगा। तो ये क्या पार्टी की भी पोजीशन है या इज इट जस्ट अ सिस्टर्स पोजीशन? देखिए, ये सब कुछ तशवीश है। वो इस तरह से पाबंद सलासल है और जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से दुश्मनी निभाई जा रही है उनके साथ, तो हर एक के ज़हन में ये शकूक तो उभरते हैं। और फिर वो बहन है, बहन के ज़हन में तो ज्यादा शकूक उभरते हैं दूसरों से भी। तो ये एक ऐसे शकूक है जो कि सारे ही इमरान खान के सिंपथाइजर्स, ये फॉलोअर्स या पार्टी के लोगों को ज़हनों में रहते हैं। अच्छा, तो ये आखिर में, सिंस यू आर अ वेरी सीनियर लीडर इन द पार्टी, ये बात आप लोग बार बार कह रहे हैं कि हम डायलॉग करना चाह रहे हैं और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं जी डायलॉग करेंगे उनके साथ जो कि जिनके पास पावर है। तो ये जो हालात हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, आपको कोई ऐसे सुझाई देता है कि इसमें डायलॉग की गुंजाइश है कोई, हामिद खान साहब? मेरे नजदीक तो ऐसी पॉलिसी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि हम किसी भी गैर आईनी ताकत को नहीं समझते कि वो आइन के तहत डायलॉग उसके साथ हो सकता है, बल्कि इसकी पोजीशन पार्टी ने वाज़ेह की थी। हम तो आइन के मुताबिक हर चीज करना चाहते हैं। तो किससे बात करना चाहते हैं आप? हम सिर्फ चाहते हैं कि आइन के मुताबिक हमारे अदारे काम करें, क्योंकि देखिए ना, नहीं, आप बात किससे करना चाहते हैं हामिद खान साहब? डायलॉग बात की जरूरत क्या है हमें बात करने की? अच्छा। हमारा तो सीधा मौक़िफ़ है कि देखें 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास हमारी पिटीशन पेंडिंग है। तो आप बात ही नहीं करना चाह रहे? पेंडिंग है। बात करना किस बात का? देखिए, अच्छा, पहले हकदार को उसका हक तो दिया जाए। उसका जो मैंडेट चोरी किया है पहले वो रिस्टोर हो, फिर किसी से भी बात हो सकती है। ठीक, आपकी पोजीशन ये है कि बात ही करने की जरूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमसे